آج تو ماشاءاللہ آپ نے کالے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. کالا لباس حرام نہیں سننا یہی ہے. اچھا اور آپ کو یہی سننا چاہیے نا, اس کی وجہ ہے کہ آپ جس فرقے میں پیدا ہوئے نا آپ کو یہی کچھ ہی سننا چاہیے. اچھا آگے چلیں. صحیح الاسناد حدیث سے کچھ ملتی کالے لباس کے اوپر پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن دے دوں کہ میری الحمدللہ عمر کا 41واں سال جو ہے وہ یعنی سولر ایئرز کے اعتبار سے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. یعنی 4 اکتوبر 1977 کی میری پیدائش ہے, تو اب یہ 2018 یعنی شروع ہو چکا ہوا ہے. آج 4 مارچ 2018 ہے. میں نے ان 40 سالوں میں کبھی یعنی کالا لباس کیا, کالا کرتا کالی شلوار بھی کبھی نہیں پہنی. یہ پہلی دفعہ میں نے کالا لباس پہنا ہے اور وہ آپ کی نظر میں بھی آ گیا ہے. تو وہ بھی مجھے میرے دوست نے گفٹ کیا تو میں نے پہنا. ادروائز میں نے یعنی یہ زبردست, ابھی یہ گفٹ نہ کرتا میں نے خود سے نہیں تھا خریدنا, ریلیکٹنٹ تھا. تو وہ چونکہ میں نے کئی حدیث مطلب میں نے آج سے 5-6 سال پہلے سے یہ بات مطلب بات کر رہا ہوں کہ کالا لباس ثابت ہے. میرے تو اس کو کلپ ریکارڈڈ ہے. کسی رنگ کی ایون سرخ لباس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ روایت ضعیف ہے ترمذی کی کہ ایک بندے نے سرخ کپڑے پہنے تھے, آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرخ لباس استعمال کیا ہے, سبز لباس استعمال کیا ہے, سنن اربعہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں, سفید کیا ہے, کالا کیا ہے, ٹھیک ہے. زرد صرف منع ہے, وہ بھی احرام کی حالت میں, عام حالت میں زرد بھی پہن سکتے ہیں. تو یہ ساری لباس ثابت ہے. ان سارے لباس ان کلرز کی پگڑیاں بھی اگر کوئی پہن لے تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں. کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی, اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا. ادروائز میرے بھائی میرے لیے دیکھو نا, تسی ادھر ویکھی جا رہے ہو, کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے, اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں ہے. کس طرح سنیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکے میں, تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. سفید پگڑی بھی ثابت ہے. المستدرک علاقے میں موجود ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور 4 انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو, یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا. میں نے پچھلے لیکچر میں المصطفی حاکم سے وہ ویڈیو میں HD کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی. تو سفید بھی سنت ہے. صحیح مسلم میں کہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی, بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا ہے بیماری کے عالم میں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا, اور آپ کا عمومی امامہ کالا ہی تھا. ایون آپ علیہ السلام کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. اور جھنڈا بھی ہو گیا, امامہ بھی ہو گیا. کالی کملی تو سنا ہے نا آپ نے جی, جس مکتب فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ رافضیوں کا لباس ہے اور حرام ہے, وہ تو نعتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے, تو ان کو کہ اس کو نعت کو چینج کریں, چٹی کملی والے کر دیں. آپ نے اپنی نعت کے اوپر نہیں کبھی غور کیا. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ کالے کلر کی, کالے بالوں کی اونی ہوئی کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑی ہوئی تھی, اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدنا حسین آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر مولا علی علیہ السلام آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر وہ چادر, کالی چادر کی, جس کو کالی کملی کہتے ہیں یہ. اور پھر آپ نے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی, آیت نمبر 33, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے, وہ بھی کالی تھی میرے بھائی. اور دساں, ٹھیک ہے جی. ہاں سنیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبہ نکالا, کسروانی یعنی کسرا پرشین جبہ, جو پرشیا کے حاکم نے آپ کو گفٹ بھیجا ہوا تھا. کفار سے بھی آپ گفٹ لے سکتے ہیں. وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر
یہاں پر بھی یعنی گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی. میں نے بتایا صحیح مسلم حدیث ہے 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں, ریشمی لباس نہیں. یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے, اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگو کر مریضوں کو اس کا دھون شفا کے طور پہ پلاتے ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ. اور میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں. تو جو آپ نے پگڑی پہنی, جس کی آپ نے چادر پہنی, جس کا آپ نے جبہ پہنا, جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے, تو اون بھی کالا رنگ. چلیں اسی ضمن میں ایک چیز, چلو تسی وہ نہیں خلاف کعبہ تے کالا ہے نا یار, وہی مان لو. ہاں نہیں, اس میں کلر نہیں آیا, یا ایھا المزمل میں کلر نہیں آیا. ٹھیک ہوگا جی. اسی ضمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بالکل فضا قائم ہو جاتی ہے, تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا؟ جی بالکل. میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنے اور آپ صحیح شیعہ علی ہونے کا ثبوت دیں, لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعہ نہیں, ہم اصلی شیعہ ہیں. جڑے بڑھو نا. نہیں تو وہ صرف لباس کے طور پہ تو نہیں پہنتے نا, ان کا تو پیچھے ایک ان کو چھوڑے نا آپ. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کو داڑھی کی ترغیب لاتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکوؤں نے بھی داڑھی رکھی ہے, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ ڈاکہ نہ مار کے داڑھی رکھ کے لوگوں کو داڑھی کی اہمیت بتائیں. کافی ہوگی جی میرا خیال. آگے ٹورو. میرا 7واں سوال یہ ہے کہ شام میں بشار الاسد جو سنی مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے, اور سعودیہ نے جو قطیف اور بحرین کے رہنے والے شیعہ مسلموں پر ظلم کیا ہے, اس حوالے سے آپ اپنا موقف دیں کہ ایک عام مسلمان کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے, وہ کس طرف دیکھیں جی. عام مسلمان کے بارے میں میرے علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی. میں نے اس کلپ کے اندر یعنی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے کہ میں ڈیموکریسی کو, جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے, چند ایک کمزوریوں کو چھوڑ کے, جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. قرارداد مقاصد کے ساتھ جو آئین پاکستان اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود یہ ڈیموکریسی جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ نے ڈیموکریٹک رویہ اختیار کرنا ہے اور حرام کا معاملہ تو ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں طے ہوگا, اس ڈیموکریسی کو میں خلافت راشدہ کی ماڈرن اور بہترین فارم سمجھتا ہوں. اس کے حوالے سے میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب, اور یہ واحد بندہ ہے جس کا جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی باتوں میں مجھے ان سے اختلاف ہے اور کئی باتوں میں ان کی تصحیح کرتا ہوں کیونکہ ان کی ہر چیز میرے کھاتے میں پڑتی ہے. تو میں ان کا ایک پروگرام ہے سلیم صافی کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر, آپ جا کے دیکھیں, خلافت اور ڈیموکریسی کے اوپر 40 منٹ کا ہے. جتنے وظائف ہیں وہ انہوں نے کلیئر کیے ہیں, اور یہ علم و حکمت کے نام سے بھی 4 پروگرام دنیا ٹی وی کے اوپر بھی ان کے ریسنٹلی بھی ریکارڈ ہوئے ہیں ڈیموکریسی کے اوپر. میں آج اس طرف نہیں جاؤں گا, آپ میرا کلپ وہ 12 منٹ کا دیکھ لیں, ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی. میں درمیان کا ایک راستہ رکھتا ہوں, اور اس میں بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ جو کچھ ایران اور سعودیہ کر رہے ہیں اس وقت, اور پوری امت کو اس وقت انہوں نے پریکٹیکلی 2 دھڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. یہ بہت خطرناک کھیل ہے, کیونکہ جب کافر نے آپ کو مارنا ہے تو اس نے یہ نہیں کہنا یہ شیعہ مسلم ہے اور یہ سنی مسلم ہے, اس نے تو کہنا نبی علیہ السلام کا نام لے ہوا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا ہم نے. تو میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں, چاہے شام کے اندر سنیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, چاہے سعودیہ کے اندر شیعہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, بحرین کے اندر یا یمن والا جو معاملہ چل رہا ہے, میرا سب کے بارے میں موقف ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑنے کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو آپ کی OIC ہے, جو پریکٹیکلی OIC بنی ہوئی ہے یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, اس کا کام ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ان کی یہ 2 نمبریاں ہیں ان کو ختم کروائیں. اور اس قسم کے یعنی اب کافروں کے ہاتھوں ایک پراکسی وارز ان ملکوں کے اندر چل رہی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ لیکچر ریکارڈ کریں, میرے بھائی میں ادھر 4000 کلومیٹر دور بیٹھ کے مجھے گراؤنڈ ریئلٹیز وہاں کی نہیں پتا, جو کچھ سنتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی رائے اختیار, مجھ سے آپ کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ پوچھیں کہ ہاں جی اگر یوں کسی طریقے سے کسی کو مارا جائے یہ جائز ہے یا ناجائز, تو میں کہوں گا ناجائز ہے. آپ تو کافر کو بھی ناک نہیں مار سکتے, ٹھیک ہے, چاہے جائے کہ آپ مسلمانوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیں. سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو میرا تو یہ واضح موقف ہے. مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈڈ موجود ہے قتل مسلم کی سزا کے اوپر, اور کافر کو بھی مارا جائے وہ بھی مطلب اتنا ہی بڑا جرم ہے. تو اتنا ہی کافی, مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.